تو وہ بات اسی وقت کی گل ویلے دی، کیا کہتے ہیں، پھل موسم دا تے گل ویلے دی، بس اتنی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیمے میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیمے والی مشین نہیں ہوتی، بس اس میں سے گزارا ہے، ختم ہو گیا۔ ویسے ختم نہیں ہوا، کم ہو گیا، ختم تو نہیں ہو سکتا اگر بندہ کہے کہ ختم ہو گیا، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ بات تم نے کہا، یہی ہے، یہ غصہ اگر ختم ہو گیا بالکل تو آپ بغیرت ہو گئے۔ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل بغیرت میں اور غصہ کنٹرول کرنے والے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں یہ چیز غصہ آپ کو، یہی تو ہے نا، وہ کل عامر لیاقت کے بارے میں وہ لگا ہوا تھا نا ڈاکیومنٹری، تو اس میں اینڈ میں اس نے کنکلوڈ کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے علم، ایک چیز ہوتی ہے حلم، تو علم کے ساتھ حلم نہ ہونا تو علم بیکار ہے۔ تو آپ کے اندر غصہ نہیں ختم ہو جاتا، حلم آ جاتا ہے، تدبر، حکمت وہ آ جاتی ہے کہ کب اور کہاں پہ غصہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیوس دیوس جہنمی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ دیوس جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ایسے ہی ہے نا کہ اس کی خوشبو پتہ نہیں، بہت مسافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہاں تک آتی ہے۔ دیوس اب کون ہوتا ہے کہ جس کو غصہ نہیں آتا، دیوس وہ ہوتا ہے کہ جس کو بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی دیکھ کر غصہ نہیں آتا۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ غصہ، پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ پی جائے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں جس کو غصہ نہیں آتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تیسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ فلاں بستی کو الٹ دو، انہوں نے آ کر کہا کہ یا اللہ وہاں پہ ایسا شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ پوری بستی کو اس کی کٹیا کے اوپر جا کر دے مارو، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا تھا، یعنی اس کا غصے سے چہرہ لال نہیں ہوتا تھا۔ اب غصے پہ قابو کرنا ہے، بغیرت نہیں بننا، اس کا بیلنس ہے۔ غصہ ہوتا ہے، غصے کو پی جانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بلا ضرورت اور بلا وجہ غصہ آیا، بیلنس آؤٹ ہوا، حد سے آپ نے کراس کیا، یہ ہوتا ہے کہ جس غصے کو آپ نے پینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں ساتھ چلیں، فرض کریں ساتھ جا رہے ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے پاؤں کے اوپر پاؤں آ گیا، اب اس کو غصہ آیا، اس نے دے کے اس کے سر پہ چماڑ مار دی، یہ ہے جو غصہ جسے پینا تھا درگزر کر دیتے، غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرض کریں پانی پڑا ہوا ہے وہاں پہ، دو بندوں کو اکٹھے پیاس لگ گئی ہے، وہ گئے ہیں وہاں پہ، تو ایک نے دوسرے سے پہلے ہاتھ رکھ دیا، اب اس کو غصہ آ گیا کہ اس نے میرا خیال نہیں کیا، اور آگے والے کو شاید پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ساتھ والا بھی میرے ساتھ ہے، وہ بھی لینے کے لیے آ رہا ہے، تو بہتر یہی تھا نا کہ پیچھے والا نرمی کا مظاہرہ کرتا، غصے کو پی جاتا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ غصہ آپس میں پینا ہوتا ہے، غلطیوں پہ معاف کرنا ہوتا ہے، کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہوتا ہے، لیکن اشداء علی الکفار، جان بوجھ کے جو کفر کرے، جان بوجھ کے جو زیادتی کرے، ظلم کرے، یا اللہ کی نافرمانی کرے، جیسے کسی مرد کے گھر والے، اس کی عورتیں، بہنیں، بیوی، ماں، بیٹیاں بے غیرتی، بے شرمی کا مظاہرہ کریں اور اس کے اوپر بھی خاموش رہے کہ غصہ پی جانا جو ہے وہ اچھی بات ہے، تو اب یہ بے غیرتی ہے۔ تو وہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا، غصہ الحمدللہ میرا 90% یا اس سے زیادہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے غصہ آتا نہیں ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور خوب آتا ہے، اور لیکن الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دے اور اس پہ قائم رکھے کہ غصہ پھر اسی بات پہ آتا ہے کہ جس پہ آنا چاہیے۔ بچوں کے اوپر بھی اگر مجھے
کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا کوئی لڑ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں نا تو غصہ مجھے آ جاتا ہے نا بچوں کے اوپر بھی. لیکن اب کیا غصہ نہ آئے تو وہ غلط ہے, لیکن بچے چھوٹے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, اب غصہ نکال دوں تو وہ بھی غلط ہے. اب کیا کرنا ہے؟ وہ بھی غلط ہے نا, بچہ ہے نا چھوٹا, وہ غلط کر رہا ہے, اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. آپ کو غصہ تو آنا چاہیے, لیکن اگر آپ غصہ نکال دیں یہ بھی غلط ہے. اب آپ نے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے کہ غصہ جب آپ کو آیا تو اب آپ نے خاموش رہنا ہے جیسے آپ نے کیا. اس وقت آپ خاموش ہو جائیں, اس وقت تھوڑا سا, کیونکہ غصے میں غصہ عقل کو کھا جاتا ہے نا. غصے میں آپ بچے کو اگر ایک چپت لگا دیں گے یا ڈانٹ دیں گے تو ڈانٹیں گے تو آپ زور سے زیادہ چیخ پڑیں گے, اور اگر ایک چپت لگا دیں گے تو وہ زور کی لگ جائے گی, جتنی اس کو لگنی چاہیے اس سے زیادہ لگ جائے گی. لہٰذا اس ٹائم غصہ پی جائیں, تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہونے دیں, بیٹھ جائیں, پانی پی لیں یا تھوڑی دیر درگزر کر لیں, بچے کو اس ٹائم آرام سے کر دیں. ہاں اب آپ نے اصلاح کے لیے اس کی سرزنش کرنی ہے تو اب غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے نا, اب آپ بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے. مثلاً اب چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا 7 سال کا, تو وہ اس کے لیے ایسے ہلکی سی چپت بہت ہے, وہ پیار کا عادی ہوتا ہے, اس کو آپ ایسے بھی یوں بھی کر دینا کہ بری بات یہ کیوں کیا, یہ بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ ہلکی اگر کوئی زیادہ ایسے ویسا کیا تو ہلکی سی اتنی سی چپت ایسے ہلکی سی نا, بس اس کو یہ چوٹ نہ اس کو لگے, بس اس کو یہ ہو کہ میرا باپ مجھ سے تھوڑا اس کو ناراضگی ہوئی ہے, تو یہ کافی ہے. اگر غصے میں آپ لگائیں گے چپت پھر کیا ہوگا, وہ تو جا کے بیچارہ نیچے لگے گا, وہ اب غلط ہے. اب اس کے اندر بغاوت آ جائے گی جو آنی بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے زیادتی کی, ظلم کیا. وہ اتنی ہلکی سی اس کی سرزنش اصلاح بہت تھی. تو غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے صرف وہاں پہ جہاں پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے یا زیادتی ہوتی ہے. پہلوانی یہی ہے کہ آپ غصے کو پینے کا فن آتا ہو, لیکن یعنی کہ بالکل باریک سی, وہ بالکل بال برابر فرق ہے کہ غصہ پیتے پیتے بالکل ہی بغیرت نہ ہو جائے. بغیرت بھی نہیں ہونا صحیح. جو جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, جہاں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے, اس کو ہاتھ اپنے مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کریں گے, ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کے. تو اب کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنا بھی آپ کو آنا چاہیے. کوئی بے شرمی بے حیائی ہو رہی ہے تو اس پہ غصہ بھی آپ کو آنا چاہیے. کوئی ہاں ایک اس کا اصول بہت اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا حق مارا ہے, میرے ساتھ برا ہوا ہے, تو وہ آپ کوشش کریں گے جتنا درگزر کر سکتے ہیں کریں. اپنی ذات میں آپ معاف کرتے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق جہاں پہ آئے نا تو وہاں پہ آپ کو وہ بھی غصہ ایسے نہیں کہ بلا وجہ نکال دیا, مار دیا, ٹھوک دیا, وہ بھی سوچ سمجھ کے تدبر کے ساتھ آپ نے یعنی کہ سچویشن کے لحاظ سے غصہ آپ نے کتنا جاری کرنا ہے. ختم تو نہیں ہونا چاہیے نا, ختم ہوگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے, رحمت للعالمین. تو پھر رحمت للعالمین کا آپ کوئی کیا ہے, اگر آپ ویسے ڈیفائن نہ کریں کہ تمام جانوں کے لیے رحمت ہے, تو پھر کیا آپ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے رحمت؟ اگر تمام کسی کو آپ ڈیفائن کرتے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے, ایکسپلین کیے بغیر کہ اس کے حدود و قیود کیا ہیں, ڈسپلن کیا ہے, تو کسی ویسے بندے کو بتائیں تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ بھائی چڑیا کو بھی نہیں, کسی مرغی کو بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان پہنچاتے. تو آبویسلی نہیں پہنچاتے, نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن جتنی اللہ نے اجازت دی ہے حلال پرندے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حد کے اندر حلال طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی, اور خود بھی جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. لیکن اس سے پہلے عرب کیا کرتے تھے کہ زندہ جانور کا ٹکڑا نکال کے نا, کاٹ کے, تو اس کو بھون کے کھا جاتے تھے. اب بھی کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, چائنا میں ہوتا ہے, چائنا میں ہوتا ہوگا یا جہاں پہ بھی, یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں ہوتا ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے, میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا. تو وہ اس کی پھر ڈسپلن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, تو کیا ایک انسان نے قتل کیا ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی قتل کی؟ اب یہ تو نہیں نا کہ بالکل ہی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, وہ ایک ڈسپلن ہے اس کا کہ رحمت کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اصول بتایا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے, زندگی ہے. اب رحمت یہ ہے کہ قاتل جو ہے نا, جس نے قتل کیا ہے, اس کو سزا ملے, اس کو بھی قتل کیا جائے, یہ رحمت ہے.
ابو جہل کا کٹا ہوا سر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایک بندے کے مرنے پہ، اس کا سر کٹنے پہ، اور اس کی ایسی میزریبل حالت دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی سے فرماتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تعریف ہے ہی اسی کے لیے جس نے اپنے بندے کے، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ کی مدد کی، اور کافروں کے ان لشکروں کو اکیلے ہی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ اور ابو جہل کون تھا؟ من لم یحکم علی ما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا؟ ابو جہل کو محمد رسول اللہ کے نظام سے مسئلہ تھا کہ قاتل کو انصاف کے ساتھ قتل کیا جائے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہ دی جائے، عوام حکومت کو صرف زکوٰۃ دیں، بے جا ٹیکس نہ لیے جائیں، بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرنے دیا جائے۔ یہ نظام ہے، ڈسپلن ہے، انسانوں کے اوپر جو ڈسپلن لاگو ہوتا تھا اس سے مسئلہ تھا ابو جہل کو۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو اللہ نے بنا کے بھیجا تھا نا، وہ نہیں بننے دینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہ ثابت ہو۔ جو بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ان کو جو بچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ بچائیں۔ اللہ کے کعبے کے اندر جو بت رکھ دیے گئے ہیں ان کو نہ نکالیں۔ لوگوں کو، جو لوگ انسانوں کی غلامی میں گئے ہوئے ہیں، ان انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ نہ دیں۔ وہ سسٹم کا چیلنج کرتا تھا۔ سسٹم، اس کو یہ نہیں تھا مسئلہ کہ تسبیح کتنی کریں گے، یا پگڑی کیسی باندھیں گے، یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں، کپڑے سفید ہیں یا سبز ہیں، یہ نہیں تھا مسئلہ۔ اس کو ڈسپلن سے، پروگرام سے مسئلہ تھا، اس قانون سے مسئلہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتمے پہ اتنی خوشی کا، فرحت کا اظہار فرمایا۔ تو آج بھی یہی ہے نا کہ قانون سے مسئلہ ہے ساری دنیا کو۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے، اور وہ آئے گا تبھی انسان جو ہے نا وہ سکون میں آئیں گے۔ جب تک نہیں آئے گا نا ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ دیکھیں نا ابھی یہ دیکھیں، یہ کیا نیوز تھی کل والی،